کبھی سوچا ہے کہ ہم انسانوں سے پہلے اس زمین پر کون آباد تھا؟ انسانیت سے پہلے زمین کے باشندے آخر کون تھے؟ یہ سوال بہت پرانا ہے۔ سائنس ہمیں ڈائناسور اور قدیم زندگی کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن ایک اور بیان بھی ہے، ایک بالکل مختلف مخلوق کی کہانی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون تھے۔ تو آئیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسی دنیا میں جو آگ اور پانی سے بنی تھی، ایک ایسی زمین جہاں ابھی انسان کا قدم نہیں پڑا تھا۔ اس سوال کے دو بڑے جواب ملتے ہیں۔ ایک طرف سائنس ہے جو ہمیں ڈائناسور کے دور کے بارے میں بتاتی ہے، اور دوسری طرف مذہبی روایات ہیں جو جنات نامی مخلوق کا ذکر کرتی ہیں۔ آج ہمارا فوکس اسی دوسری کہانی پر ہوگا۔ اسلامی روایات کے مطابق زمین کے سب سے پہلے حکمران انسان نہیں تھے، بلکہ جنات تھے، اور ان کی تخلیق کا جوہر ہم سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بے دھوئیں والی آگ سے بنائے گئے تھے۔ ذرا سوچئے، کیسی مخلوق ہوگی وہ جو آگ سے بنی ہو؟ اور ہاں، ان کی حکمرانی کوئی مختصر وقت کے لیے نہیں تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے تک جنات نے زمین پر حکومت کی۔ لیکن طاقت کے ساتھ اکثر فتنہ بھی آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنات میں فساد اور خون ریزی عام ہو گئی۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کی ایک فوج نے انہیں شکست دی اور دور دراز جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن جنات سے بھی پہلے کیا تھا؟ یہ بیان ہمیں کائنات کی بالکل ابتدا تک لے جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے صرف پانی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پانی پر قائم فرمایا۔ اس کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ لوح محفوظ پر وہ سب کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہ ترتیب ہمیں تخلیق کے عظیم منصوبے کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ جنات کا دور ختم ہوا اور اب کائنات ایک نئے باب کے لیے تیار تھی۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مادہ تھا وہ خود ایک گہری نشانی ہے۔ فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری زمین سے مٹی جمع کریں، سفید، سیاہ، سرخ، نرم اور سخت۔ یہ تنوع اس بات کی پیشگوئی تھا کہ ان کی اولاد یعنی ہم سب رنگ، زبان اور مزاج میں کتنے مختلف ہوں گے۔ یہ کوئی لمحوں کا کام نہیں تھا۔ اس مٹی کو پانی سے گوندھ کر چپکنے والی مٹی بنایا گیا اور پھر اسے ایک شکل دے کر خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پکی ہوئی مٹی کی طرح بجنے لگی۔ یہ پہلے انسانی جسم کی انتہائی محتاط اور مرحلہ وار تشکیل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 4 ایسی خاص فضیلتیں دی گئیں جو انہیں تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ نے انہیں اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا، جو ایک بے مثال شرف ہے۔ دوسری یہ کہ ان میں اپنی روح پھونکی، جس نے مٹی کے پتلے کو زندگی دی۔ تیسری یہ کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ تعظیماً انہیں سجدہ کریں۔ اور چوتھی یہ کہ انہیں تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا، جو علم اور خلافت کی بنیاد بنا۔ تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں رکھا گیا۔ وہیں انہیں اپنی پہلی آزمائش اور پہلا اخلاقی امتحان پیش آیا۔ یہیں تاریخ کا پہلا بڑا تنازع شروع ہوا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ وہ جنات میں سے تھا اور تکبر اس کی بغاوت کی جڑ بن گیا۔ اس نے دلیل دی کہ آگ مٹی سے بہتر ہے اور اس طرح اللہ کے واضح حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو ایک واضح حکم دیا گیا تھا کہ اس ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا، لیکن ابلیس، جسے اب شیطان کہا جانے لگا تھا، واپس آیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ یہ پابندی صرف اس لیے ہے تاکہ وہ فرشتے نہ بن جائیں یا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لیں۔ آخر کار وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ممنوعہ پھل کھا لیا۔ اس کا نتیجہ فوری اور بہت گہرا تھا۔ ان کی معصومیت کی حالت ختم ہو گئی۔ انہیں پہلی بار اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور وہ فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نافرمانی کے بعد انسانیت کے لیے ایک نیا باب شروع ہوا، جنت سے زمین پر اترنا۔ جب انہیں زمین پر بھیجا گیا تو ان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سراندیب
آج کا سری لنکا میں، حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس ایک اور مقام پر اتارا گیا۔ یہ ان کی طویل جدائی کا آغاز تھا۔ زمین پر وہ ایک دوسرے سے جدا تھے اور اپنی غلطی پر شدید پشیمان تھے۔ انہوں نے بہت عرصے تک اللہ سے توبہ اور معافی مانگی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ گہری ندامت اور سچی توبہ تھی۔ آخر کار ان کی مخلصانہ دعاؤں کو سنا گیا۔ اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ ملنے کا راستہ دکھایا، اور ان کی ملاقات ایک پہاڑ پر ہوئی جسے آج جبل عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ طویل جدائی کے بعد ایک نہایت جذباتی اور مبارک ملاقات تھی، جس نے زمین پر انسانی خاندان کی بنیاد رکھی۔ لیکن زمین پر زندگی آسان نہیں تھی۔ پہلے انسانی خاندان کو جلد ہی حسد، غصہ اور المیے کی صورت میں نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدم اور حوا کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ کہانی قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ اس کی نیت پاک تھی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اسی بات پر قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا انسانی قتل تھا۔ اس کے بعد وہ پریشان تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر اسے دکھایا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے۔ اس المیے کے باوجود حضرت آدم نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے طویل زندگی گزاری اور اپنی اولاد کو توحید اور نیکی کی راہ دکھاتے رہے۔ اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو ہمیں انسانی تاریخ کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے حضرت نوح تک تقریباً 1200 سال گزر گئے، اور پھر وہاں سے دوسرے بڑے انبیاء تک ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہدایت کا یہ سلسلہ کتنا طویل اور صبر آزما رہا ہے۔ آخر میں انسانیت کی ابتدا کی یہ کہانی صرف ایک قدیم قصہ نہیں، بلکہ عزت، غلطی، پشیمانی، معافی اور ایک نئے آغاز کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ سفر ہمارے اپنے مقصد، ہماری کمزوریوں اور ہماری توبہ اور ترقی کی صلاحیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟